محترم بھائیوں اور بزرگوں و معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیزان ملت، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام کہا ہے، یعنی دنوں کا سردار۔ تو جمعہ کی فضیلت بے شمار ہے۔ پھر جب وہ جمعہ رمضان المبارک کے مہینے میں آ گیا تو اس کی فضیلت میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سونے پر سہاگا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک ہے روزے رکھنا اور دوسرا رات میں تراویح پڑھنا، اور بس۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دو اہم عبادتیں رمضان المبارک کی اہم عبادات میں سے، لیکن رمضان المبارک در حقیقت اس سے زیادہ کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسانوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہی تھا تو پھر اس کے لیے تو فرشتے کافی تھے، کیونکہ فرشتے یہ اللہ کی تحمید اور اللہ کی تقدیس اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جب انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت تھا تو اس کے لیے فرشتے کافی تھے، انسانوں کی پیدائش کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہی اعتراض فرشتوں نے بھی کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں میں اس روئے زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میری عبادت کرے۔ یعنی اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کو بیان کیا اور انسان کی تخلیق کا اظہار کیا۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے رب کیا آپ اس میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے، کہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے اور بنانے والے ہیں جو اس روئے زمین میں فساد مچائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون ریزیاں کرتے پھریں گے۔ تو اللہ نے ان کے اس اعتراض کو انی اعلم ما لا تعلمون کہہ کر جواب دیا اور انہیں خاموش کیا۔ تو فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا، اور آج کل کچھ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے تو اس کے لیے فرشتے کافی۔ تو عزیزان گرامی، آپ یہ جان لیں کہ فرشتوں کی عبادت کی جو نوعیت ہے وہ الگ ہے، اور انسانوں کی عبادت کی جو نوعیت ہے وہ الگ ہے۔ فرشتے یقیناً اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی تحمید اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی عبادت کی نوعیت الگ ہے۔ اللہ نے ان کو صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور ان کی فطرت میں، ان کی سرشت میں عبادت چھوڑنا ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر وہ یہ چاہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تو وہ کر ہی نہیں سکتے۔
اس لیے کہ ان کی فطرت میں اللہ کی عبادت کرنا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی وہ کر ہی نہیں سکتے. اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے ایک آدمی ہے اور وہ آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. اب وہ یہ کہے کہ میں نے ساری زندگی کوئی فلم نہیں دیکھی, میں نے اپنی پوری زندگی میں ٹی وی نہیں دیکھی, کسی غیر محرم پر میری نگاہ نہیں پڑی, تو بتائیے اس میں کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے کہ وہ آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. اب اگر اس نے فلم نہیں دیکھا یا کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی تو چونکہ وہ معذور ہے, وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. اب اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ان گناہوں سے بچ گیا, تو آپ بتائیں اس میں کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں. اور ایک آدمی ہے جو دیکھ سکتا ہے, جس کو اللہ نے قوت بینائی دی ہے, وہ دیکھ سکتا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی فلم نہیں دیکھی, میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی, تو بتائیے یہ کمال ہے یا نہیں ہے؟ یہ کمال. تو اب فرشتوں کی عبادت کی جو نوعیت ہے وہ الگ ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے, تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فرشتوں کی عبادت میں کوئی کمال نہیں ہے. فرشتے اگر گناہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے, اس لیے کہ گناہ کرنا ان کی فطرت میں ہے ہی نہیں. لیکن انسان, اللہ رب العزت نے انسان کے اندر, آپ دیکھیں کہ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے, انسان کو پیاس بھی لگتی ہے, انسان کے دل کے اندر غلط خیالات بھی آتے ہیں اور طرح طرح کے وسوسے بھی آتے ہیں. انسانوں کے دلوں میں اور نفس میں گناہوں کا وسوسہ بھی ہوتا ہے اور داعیہ بھی پیدا ہوتے ہیں. اب اگر کوئی انسان گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے لیکن گناہ نہیں کر رہا ہے, بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کا حکم ہوا ہے کہ پورا دن آپ کو بھوکا رہنا ہے, اب وہ بھوکا رہ رہا ہے اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے وہ پانی نہیں پی رہا, پیاس لگنے کے باوجود, وہ بھوک لگنے کے باوجود کھانا نہیں کھا رہا ہے. گناہ کرنے کے تقاضے دل میں پیدا ہو رہے ہیں لیکن گناہ نہیں کر رہا ہے, تو اس میں کمال. تو اللہ نے کہا کہ میں نے انسانوں کو اس عبادت کے لیے پیدا کیا. تو میرے بھائیوں, اب یہ اعتراض کرنا کہ فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں لہذا انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ اعتراض بالکل سراسر غلط. بلکہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے انسان کے اندر ضروریات کو رکھے. اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو اس کے اندر ساری ضروریات ہیں, لیکن میرے خوف کی وجہ سے اور میری خشیت کی وجہ سے یہ گناہوں سے بچ رہا ہے, لہذا اس میں کمال ہے اور اسی عبادت کے لیے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھیں, ان کا واقعہ آپ نے 12 سنا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ایک گھر کے اندر بند کر دیا, اور قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا قالت هَيْتَ لَكَ, کہا کہ آؤ اور میرے ساتھ بدفعلی کرو. تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت زلیخا نے بھی ارادہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ, وہ خیال پیدا ہوا. لیکن اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے اندر ارادہ کیسے پیدا ہوا ہے. تو قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے, قرآن ہمیں
یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ اصل کمال اسی وقت ہے گناہوں سے بچنے میں جب آپ کے دل کے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کے استحضار کی وجہ سے اس وقت آپ بچ جا رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، زلیخا نے ارادہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اللہ کی عظمت کی استحضار کی وجہ سے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام چیخ پڑے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو کمال اس وقت ہے جب خیالات پیدا ہو رہے ہیں، حالات سازگار ہیں، سارے دروازے بند ہیں، موقع بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ اس گناہ کو کرنے سے رک جا رہا ہے۔ تو فرمایا کمال یہاں پر ہے، لہذا فرشتوں کی عبادت میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی فرشت میں اور فرشتوں کی فطرت میں اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، فرشتوں کو بھوک لگتی ہی نہیں ہے، فرشتوں کو پیاس لگتی نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ فرشتے نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، تو اس میں کمال ہے؟ نہیں، اس میں کمال نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے میں کمال ہے۔